آج کا جو اہم ترین کیس تھا کہ جیل ٹرائل بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، وہ ٹو سم ایکسٹینٹ آج اسٹے دے دیا ہے بینچ نے، ہیڈڈ بائی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ آج 16 تاریخ اس میں ڈال دی گئی ہے۔ بیسیکلی سیکنڈ لا یہ ہے کہ کسی بھی سویلینز کے خلاف اس طرح کا ٹرائل کبھی نہیں ہوا جس طرح کا آج ہو رہا ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان جس نے ساری زندگی رول آف لا کے لیے اسٹرگل کی، جس کے تمام کنونشنز اور پروگرامز بھی یہی ہوتے تھے کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے انہوں نے تھرو آؤٹ اسٹرگل کی، لیکن آج جس انداز سے آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں جس طرح ان کو کنوکشن ہوئی، ایک متعصب جج نے جس انداز سے ان کو سزا دی، حق کے دفاع ختم کر کے، جس میں نہ ملزم ہے نہ ان کا وکیل ہے، اور اس طرح کا ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس سائفر کیس میں، اور اس انداز سے اس کی پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہیں کہ جس طرح یہ ایک سب سے بڑا دہشت گرد اس دنیا کا وہ موجود ہو، جہاں بند کمرے کے اندر ایک لحاظ سے وہ ساری ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، کراس ایگزامینیشن کا پراپر موقع نہیں مل رہا، فیئر چانس آف ڈیفینس، فیئر چانس آف اپرچونٹی آف ڈیفینس، ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا کیس بہت اہم تھا۔ پچھلی تاریخ میں بھی جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا اٹارنی جنرل کو کہ آپ یہ ہمارا پیغام دے دیں، لیکن وہ پیغام کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی شروع کر دی، اور اس طرح آج کورٹ نے وہ آرڈر رائٹنگ میں دے دیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ وہاں پروسیڈنگ رک جائے گی، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں گے کہ کل انہوں نے 2 اور مقدمات جو آج صبح لگے ہوئے ہیں، القادر پلس اور توشہ خانہ، اور ان میں جس میں آج فیصلہ ہونا ہے کہ عدم پیروی پہ ضمانتیں خارج نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر پہلے 6 کیسز میں فیصلہ ہو چکا ہے کورٹ کا، لیکن اس پہ جو آج کیس کا انتظار کیے بغیر اس میں انہوں نے گرفتاری ڈال دی، which is illegal and unlawful۔ یہ بدنیتی پہ مبنی بھی ہے۔ ریاستی ادارے ایک شخص کے حق میں ایک لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے ایک سپر لاڈلے کے لیے ایک باندی کا رول ادا کر رہے ہیں، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور ابھی تک آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ رائٹنگ میں وہ بلے کے نشان کا آرڈر ابھی تک ہمیں نہیں ملا، اور اسی طرح جو الیکشنز کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور عمران خان کو جیل میں رکھ کر، اور سپر لاڈلے جو ایک اشتہاری مجرم تھا اس کو اتنا سپیڈی اس کے حق میں فیصلے کر کے عدلیہ نے بھی اپنے آپ کو متنازع کر دیا ہے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ تو سر صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی، کیا اس سے پہلے کسی بھی ملزم یا مجرم کا جیل ٹرائل نہیں ہوا؟ دہشت گردوں کا جیل ٹرائل ہوتا ہے، جو دہشت گرد باہر آئے گا تو ان کے دہشت گردی کے مقدمات اتنے زیادہ ہوں کہ دہشت گرد ان کو چھڑا کے نہ لے جائیں، اس طرح کے حالات میں جیل ٹرائل ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں جیل ٹرائل نہیں ہوتا کہ ایک سابق پرائم منسٹر کو دفاع کرنا پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ حق ہے، پریروگیٹو ہے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے۔ لہٰذا ایک ملک نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک کیا اور اس میں مداخلت کی، یہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ لکھ کے دیا اور ڈیمارش کیا، تو کیا ایسے حالات میں اپنے اس ہیرو کو، عمران خان کو، جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو، اس کے خلاف اس طرح کا مقدمہ بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مثالی غلامی کی مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ شریف شاہین صاحب بتائیے گا، دیکھیے گا کہ جب نیب نے گرفتاری ڈال دی جیل میں، تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کا جب کافی لمبے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ آج دیا جب عمران خان کو پہلے گرفتار کر لیا گیا کسی اور کیس میں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے پہلے مینیج کرتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو پہلے جیل میں رکھا جائے اور اس کے بعد اگر کوئی ریلیف ملتا ہے کورٹ سے تو وہ ان کو ملے، یہ بات تو درست ہے۔ ریاستی ادارے ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، یہ ان کی نہ صرف بدنیتی ہے بلکہ ان کی ایک سیاسی انتقام یا انتقام کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے، یہ بات درست ہے آپ کی۔ سر یہ سلسلہ الیکشن سے پہلے تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
आपकी इलेक्शन कमीशन से तो मुलाकात हुई थी, उसमें तो तय हुआ था ये बात। ये बात 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी में अनाउंस किया। उसके बाद ये 4 हफ्ता पहले जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उस वक्त भी उन्होंने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया। फिर इस दौरान कई दफ़ा हमारी मुलाकातें भी हुई, हमने लेटर्स भी लिखे और हमने उनको एप्लीकेशंस भी दी और उन्होंने वादा किया, लेकिन आज तक वो आर्डर नहीं आया। और कल भी मैंने पेश हो करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करें, जबकि हमने 100 मकामात से ज़्यादा एप्लीकेशन दी और किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। और कराची के हवाले से भी हमने उनको एप्लीकेशन और लेटर लिखे और हमारे नुमाइंदे भी मिले, लेकिन आज तक कोई रिटर्न आर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। ये इस बात का मुतकाज़ा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को एग्जेक्टिव नहीं मान रही और इलेक्शन कमीशन कमज़ोरी दिखा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 और 220 के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, लेकिन वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर हैं। सर, ये कार्रवाइयों का सिलसिला इलेक्शन से पहले आपको थमता हुआ नजर आ रहा है? देखें, केसेस में कुछ भी नहीं है। ये कार्रवाइयाँ भी आपके सामने जो कुछ हो रही हैं वो सारी की सारी इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी, इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपके रियासती इदारों को होगा, आपकी रियासत को होगा, रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। अगर इस अंदाज से आपने इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया तो आज आपकी रियासत 25 करोड़ अवाम इस एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर के मुताबिक नहीं हो सकते। आज 25 करोड़ अवाम भूख, नंग और अनएम्प्लॉयमेंट पे जिस तरह घिरी हुई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के हालात हैं, अगर आपने अवाम के 90% जो कि एक मकबूल लीडर है और फेडरेशन की अलामत है, तो अवाम का ये हक है कि वो जिसको चाहे अपना इक़्तिदार सौंपे। कि अगर अवाम के हक पे डाका डाला गया तो अवाम खामोश नहीं रहेगी और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी रियासत की जड़ें खोखली होंगी, मईशत मज़ीद तबाह होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा, जिसका नुकसान न सिर्फ रियासत को, रियासती इदारों को, बल्कि 25 करोड़ आवाम को। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम है, उनके अंदर इख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं और लड़ाई झगड़े की नौबत तक भी आ जाती है। क्या वजह है कि हामिद खान ने आपको तर्जुमान कहा है और शेर अब्दुल मर्वत को कहा है कि वो कभी नहीं? देखें, तर्जुमान का होना या ना होना ये तो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ना कोई अबहान है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना ही कोई इस पर डिस्प्यूट है। हमारी लीगल टीम के सरबराह हामिद खान साहब हैं और वो केसेस साइन करते हैं और जो वो फैसले करते हैं सारी लीगल टीम में इत्तेफाक से फैसले होते हैं।